السلام علیکم جی، تین موضوعات ہیں۔ ایک میاں محمد نواز شریف، دوسرا اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جو درپیش انتہائی بھیانک قسم کی جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے اس کے اوپر، اور تیسرا جو مستقبل ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر جو اندیشے ہیں اس کے اوپر، پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو پہلے سب سے کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کر لیتے ہیں۔ جو اس وقت میں صورتحال سامنے آئی ہے نا، جتنی مرضی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ جو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی عدالتیں ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی ہے، پاکستان کا عدالتی نظام، جو دیگر آپ کہہ لیں نیب، اور جتنے طاقتور ادارے ہیں، الیکشن کمیشن وغیرہ سب ملا لیں تو یہ مطلب مین لیڈ کرتی ہے پاکستان کی فوج، یہ اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے۔ اور کچھ سیاست دانوں کے اندر چھپے ہوئے آپ کہہ لیں کہ وہ ان کے کارندے ہوتے ہیں، ان کو کہا ادھر چلے جاؤ وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر کہا ادھر چلے جاؤ وہ ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہ سارے اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا جو بھیانک ترین صورتحال کا سامنا ہے نا، وہ اس وقت چل رہا ہے۔ بڑے طریقے اور سلیقے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ نالائق تھے، نکھٹو تھے، انہوں نے بیڑا گرک کر دیا، ہم بہترین لوگ ہیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو کسی بھی طریقے سے سسٹم کے اندر واپس لے کے آئے، جو کچھ بھی ہوا اس کے اوپر ہم بہت بات کر چکے۔ بلوچستان کی بگڑتی ہوئی ساری صورتحال جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے، وہاں پہ فنڈنگز چل رہی ہیں، محرومیاں بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی اکانومی اس طریقے سے نہیں بہتر ہو پا رہی جس طریقے سے سوچ رہے تھے، یہ اپنی مرضی کا بندہ لے آئے اور یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف، اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو یہ صورتحال ہے اس کو اب نے مکس کرنا ہے۔ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف کو اللہ پاک نے عزت دی، اور یہ ہمیں نا بہت ساری جگہوں پہ نا چیزیں نظر آتی ہیں کہ بعضی چیزوں کے اندر نا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ چیز اٹھ جاتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے، اس کو رب تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہ عزت دے دیتی ہے۔ یعنی کہ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ اس کے اندر ہے کیا، لیکن یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک وہ غزل سی ہے، شوق چل، مطلب وہ ایک لڑکا ہے، اس نے گایا ہے، شوق چنچل کی جوانی تم ہو، اب تو سانسوں کی روانی تم ہو، مطلب وہ بڑی مشہور غزل ہے۔ اچھا، اس نے نا اس غزل کی نا آپ کر لیں کہ اس کے ساتھ جو مناسب لفظ ہیں میرے دماغ میں، لیکن میں اس کو زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا، اس کے ساتھ نا اچھا بہت برا سلوک کیا ہے۔ موسیقی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس نے توڑ مروڑ کے جو اندر نا اس کی ایسی تیسی نہ پھیر دی ہو، لیکن اور اچھا نہ آواز اچھی، نہ پیچھے بیک گراؤنڈ اچھا، نہ میوزک اچھا، نہ لے اچھا، نہ ادائیگی اچھی، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اس کو عروج ملا۔ تو یہ بھی ایک نظر ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ اس کے اندر کیا چیز ہے، تو نے کس طرح سے اس کو اتنی عزت بخش دی۔ وہ ملینز میں گانا جو ہے نا، وہ غزل جو ہے نا وہ چلی ہے اسی کی، اور اس کے اوپر پھر ٹک ٹاک کے اوپر کس نے جو ہے نا اس کے اوپر لپ سنگ نہیں کی۔ ایک یہ بہت چھوٹی سی چیز بیچ میں آ گئی، تو یہ کہنے کا یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ عزت دے نا تو آپ بھول جائیں پھر اس کی کوئی اس کا سر پیر ہے یا کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف تو وہ شخص ہے جس نے 3 دفعہ بطور وزیر اعظم ڈیلیور کیا اور کر کے دکھایا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو اس نے کام کیا اور جس گراؤنڈ کے اوپر کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ شہباز شریف صاحب کا نام بولتا ہے بطور وزیر اعلیٰ، پاکستان کی تاریخ کے اندر نام بولتا ہے، لیکن اگر جس طریقے سے 1985 اور 88 کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جو اصلاحات اس نے کی تھی اور جن گراؤنڈز کے اوپر کی تھی، تو وہ تو اجڑا ہوا ایک چمن تھا جس کو میاں نواز شریف نے سیدھا کیا تھا، سیدھے کیے ہوئے کو شہباز شریف صاحب نے سیدھا کیا، اور بہترین کو بہت بہترین جو کر رہی ہیں وہ مریم نواز شریف کر رہی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس میاں نواز شریف کو یہ کہا گیا یہ مسئلے کا حل ہے، ایک آواز اٹھی، ان کو لے کر آئے،
کہا کہ نہیں منت ترلا کے آؤ جی آپ اس ملک کو سنبھالو، اور پاپولیرٹی بھی آپ کی ہے، الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد لانے کے بعد جو گندی سیاست کی، یعنی کہ بہن ان کو لانے کے بعد بھائی کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ آ رہے تھے اور ان کو پیچھے لگا رہے تھے اور یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور آنے سے پہلے بھائی کو جو ہے نا اس پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا، اور وہ بہت قابل آدمی ہے، بہترین آدمی ہے، لیکن وہ اس سیٹ کے ہیں ہی نہیں، وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ پولیٹیشین ہے ہی نہیں، اور یہ پرائم منسٹر کی سیٹ پولیٹیشین کی سیٹ ہے، پولیٹیکل سیٹ ہے۔ تو جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اب جو انسان ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت مسئلے کا جو حل ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف ہے، اور جو اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھیانک صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیپٹن جو ہے نا جیسے میاں محمد نواز شریف ہے بطور وزیر اعظم، وہ بیٹھے ہوتے، وہ سب کی بات سنتے، تمام جرنیلوں کی بھی بات سنتے اور سیکٹریز کی بات سنتے اور ڈیسیجنز لیتے۔ یہاں پہ اس وقت میں کیا مسئلہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ بٹھائے میاں شہباز شریف صاحب کو سامنے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ وزیر اعظم ہیں، فیصلہ کریں، تو یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ہاں جی کور کمانڈر لاہور صاحب آپ بتائیں کیا بات کی ہے جناب، کیا بات کی ہے، پشاور والے صاحب آپ بتائیں، یہ ہے جی، واہ 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 کور کمانڈر صاحب کیا بات کی ہے، اچھا جی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی صاحب آپ بتائیں، وہ کہیں واہ بھائی آخر کر دیا جی آپ نے تو، بے پناہ، کیا بات ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے نا ہر بندہ بتا رہا ہو، پھر آرمی چیف کہیں کہ جناب میرے خیال میں یوں کر لیے، واہ بات ہے تو یہ ہے، سمجھیں اس کو، یہ سنہری الفاظ ہیں، ان کو لکھ لیں۔ شہباز شریف صاحب کے پاس نہ ہے ہی نہیں، اور یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو پھڈا ہوتا تھا، جو جھگڑا ہوتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں چل سکتا نظام، اس طریقے سے اصلاحات کی ضرورت ہے، یہاں پہ لگے گا یہاں پہ نہیں لگے گا، یہ چیز آپ کی ذاتی معاملات ہو سکتے ہیں، یہ ڈیفنس کا معاملہ نہیں ہے، یہ اکانومی کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، یہ چیزوں کو ہم رعایت نہیں دے سکتے، وہ سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تھی کیپٹنسی۔ اس وقت میں کیا ہے، ہر چیز جو نا آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے، پہلے تیزی سے ڈوب رہی تھی، اب آہستہ آہستہ ڈوب رہی ہے۔ حافظ صاحب نے جناب جی وہ سمگلنگ روک دی جی، وہ جی بارڈر کی سچویشن اچھی کر دی، تو یہ حافظ صاحب کا کون سا کمال ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے، وہ کون تھے جو کر رہے تھے، اور یہ جو کون ہے جن کو روکا گیا، اور کیا اس طریقے سے نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ اس طریقے سے نظام نہیں ٹھیک ہوگا۔ اس وقت میں چیخیں مار رہی ہے جو عقل ہے، جو عقل سلیم ہے، وہ چیخیں مار رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے سامنے سب سے پہلے سرنڈر کرو، چیخیں مار کے جو نا کہو کہ، اور اول نمبر پہ آرمی چیف کہ میں کون تھا، میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کون تھا، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، کیا کیا تھا ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ، اور باقی سب بتائیں کہ ہم لوگوں نے یہ گناہ کیا تھا، تاکہ عوام کی تسلی ہو، اور ہاتھ کھڑے کریں اور کہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں دوبارہ، کرواتے ہیں، مجبوری ہے ہماری، یہ سب بے ایمانی ہوئی ہے، اور پھر ان کو لے کے سب سے پہلے توبہ کریں۔ نہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب وہ پہلے والے ذرا تھے، کر ہی نہیں سکتے، مزاج ہی نہیں ہے سر۔ جو کاروباری آدمی ہوتا ہے نا وہ نقصان اٹھا لیتا ہے، نقصان پر نقصان اٹھا لیتا ہے، لیکن پھر وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اور جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، کہیں پارٹنرشپ کی ہوئی ہوتی ہے، کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، 10 سال کھاتے رہیں گے، 1 سال لاس ہوگا، بندوق سیدھی کر لیں گے، بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے، کچھ کریں گے۔ یہ واقعات ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ یہ نہیں سوچیں گے یار 10 سال اگلے نے 4 گنا پیسہ کر دیا یا 10 گنا کر دیا، نہ اس سال بتا، اس سال کا صاحب پر میں تو جانتا نہیں ہے، مجھے بھی، اور واقعی نہیں جانتا ہو تو وہ کہتا ہے میرے باپ کی توبہ، میں نظام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے پاکستان کا مستقبل اسی وقت تابناک ہوگا جب ہر جو ایک ادارہ ہے، ہر ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ایک اپنا کام کرے گا۔ سب سے زیادہ جو انسان جو صحافی ہے وہ صحافت کرے گا، وہ ایجنڈا بازی نہیں کرے گا، وہ ٹرینڈ میکنگ نہیں کرے گا،
وہ یہ حامد میر والے کردار ادا نہیں کرے گا. اس کو ڈبو. وہ 2 پارٹیاں ہیں, انہوں نے نمبر لگائے ہوئے ہیں, اب میں تیسرا لے کے آتا ہوں. روز بٹھایا ہوا ہے عمران خان کو, اور میاں نواز شریف سے کہتے ہیں جناب آپ معافی مانگیں. عمران خان کو یہ آپ نے چانس دیا, خود نہیں معافی مانگے گا. اور معافی ایک دفعہ نہیں ہوتی, جب توبہ کی جاتی ہے نا تو پھر بار بار دہرایا جاتا ہے, لوگوں کی دماغ میں اتاری جاتی ہے بات کہ ہم لوگوں کی ٹرینڈ میکنگ کرتے ہیں, لوگوں کی بناتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں اپنے طور پہ. اللہ کی ذات ہے ذلیل کرنے والی یا عزت دینے والی. تو کر لیں جو کچھ کرنا ہے. اس وقت کی آواز جو ان سی ہے نا, جو اللہ پاک دے رہا ہے, جو عوام خلق ہے, جس کے اوپر پورے پاکستان کا اعتماد ہے, جس کے اوپر پنجابی کا اعتماد ہے, جس پہ سندھی کا اعتماد ہے, جس پہ بلوچی کا, جس پہ پٹھان کا, جس پہ سرائکی کا, جس پہ جو ہزارے کے لوگ ہیں ان کا, کشمیریوں کا, گلگت بلتستان سے, ہر کراچی سے, ہر جگہ سے جو ہے نا جس کے اعتماد کی بات ہوتی ہے, اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں قبول نہیں, چلو اس کا بھائی جو ہے نا وہ ہماری اچھی جوتیاں صاف کرتا ہے, یہ قبول ہے. تو بھائی جوتی صاف کرنے والے نا ڈیسیجن میکر نہیں ہوتے. آپ اس وقت میں غور سے دیکھیں, سمجھیں اس بات کو کہ صورتحال یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ جو اچھا ہوگا وہ میاں محمد نواز شریف کی قربانی کے زمرے میں آئے گا, اور جو برا ہوگا اس کا صرف اور صرف ایک ہی ذمہ دار ہوگا, اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. یہ صورتحال ہے جو موجودہ وقت میں کہ ایک شخص کو بلاؤ اور پھر اس کے بعد اس کے الیکشن رگ کرو. یہ پنڈی اسلام آباد کی اس کو سیٹیں جو ہاری ہوئی ہیں وہ دے دو, اور جو اس کی 70 سے 80 سیٹیں تھیں وہ ہرواؤ, اور پھر اس میں سے جو ہے نا 30 سے 40 سیٹیں واپس کروا دو, اور بتاؤ کہ ہم نے تمہارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے, اب تم نہیں تمہارا بھائی جو ہے نا ہمارے لیے کام کرے گا. تو بھائی وہ تمہارے لیے کام کرے گا, آپ لوگوں کے لیے کام کرے گا. پاکستان کے لیے کام کرنے والا جو ہے نا وہ آپ کی نہیں سنے گا, وہ پھر اپنے ڈیسیجنز دیتا ہے. وہ چپ کر کے, اب عمر کے وہ اس حصے میں ان سے کام تو لیا جا سکتا ہے, وہ فائٹ نہیں کریں گے. تو یہ بات آپ کو سوچنی ہوگی, ہم کو سوچنی ہوگی, ہر صحافی کو اور ہر ایماندار آدمی کو سوچنی ہوگی. اور جو پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نا, اللہ نہ کرے کوئی بڑی گڑبڑ ہو, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بنگلہ دیش چلا گیا تو یہ جناب یہ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, ہم یاشی کرتے رہیں گے. پھر مار پڑنی ہے, بہت بھیانک مار پڑنی ہے. پھر سب سدھا پترا ایک کرنا ہے, اور کرنا کس نے یہ بات ذہن میں رکھے, وہ کرنا ہے پھر چائنا نے, پھر انڈیا کی طرف سے بربادیاں نہیں, پھر سب طرف سے. یہ جو عراق میں ہوا, یہ جو لیبیا میں ہوا, یہ جو شام میں ہو رہا ہے, یہ جو عراق میں ہو رہا ہے, ہم تصور کر سکتے تھے کہ یہاں پہ ایسا ہوگا؟ جو مصر میں ہو رہا ہے, سوڈان میں جو ہو رہا ہے, ہم تصور کر سکتے تھے؟ جو افغانستان میں ہو رہا ہے, یہ کیا پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ تھنک اباؤٹ دیٹ. اور وہ چند لوگ ہیں نا کہ ہمارے بچے, وہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, سب کے پیسے ضبط ہو جاتے, ایک آرڈر آتا ہے, پھر وہ بیچارے ادھر ادھر ڈش واشنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارا اتنا تھا, ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا, فراڈ ہو گیا. تو وہ ہو سکتا ہے چند ایک جو نا وہ بچ بھی جاتے ہوں, لیکن وہ بھی دوسروں کے سسٹم کے لیے ہی ہوتے ہیں نا. یہی ہوتا آ رہا ہے, پچھلے 6000 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے. بہت شکریہ جی, ثقیل باتیں. عمران شفقت صاحب کو دیکھا, ان کی تکلیف دیکھی ولاگ کے اندر, تو بہت زیادہ دکھ ہوا. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن چند ایک لوگ جو ہے نا, جب وہ بھی سچ بولتے ہیں اور تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے یہ بلوچستان کے اندر, کیا ہو رہا ہے سندھ کے اندر, کیا ہو رہا ہے کے پی کے اندر, کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, افسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.